الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ آج سے ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آج 12 ستمبر 2021 جامعہ عمر بن خطاب پنڈی ہسنا گجرات میں قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کو سیکھنا، قرآن مجید کا علم حاصل کرنا دنیا کا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کام قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور قرآن سکھاتے۔ تو ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں ہم جو کام کرتے ہیں وہ کتنے اہم ہیں، اور قرآن مجید جیسا اہم کام ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو جو کام جتنا اہم ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ ہی توجہ سے کیا جاتا ہے، اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو جو کام غیر اہم تھے وہ ہماری نظر میں اہم ہو گیا، اور جو سب سے ضروری کام تھا وہ ہم نے چھوڑا۔ یہ کام کتنا فائدہ مند ہے، یہ کام کرنے سے ہمیں ملتا کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سے اندازہ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم
فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ فرمایا کوئی بھی گروہ، کوئی جماعت، کچھ لوگ مل کر اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو جائیں، جیسے آج ہم جمع ہو، اور جمع ہو کر کیا کریں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں۔ صرف تلاوت نہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اس کتاب کو سبق کی شکل میں، درس کی شکل میں سیکھیں اور سکھائیں۔ کیا ہوگا؟ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا اللہ کے فرشتے ایسی جماعت کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ اللہ، پہلا انعام اللہ کی طرف سے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ تیسرا انعام، ہم سب پریشان ہیں دنیا کے کاموں میں، ٹینشن، ڈپریشن۔ تیسرا انعام یہ ہوتا ہے قرآن سیکھنے سکھانے والوں پر، نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان پر سکینت نازل کر دیتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو تسکین عطا فرما دیتے ہیں قرآن کی برکت سے۔ اور چوتھا انعام کیا ہوتا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالی قرآن سیکھنے والوں کے نام لے کر اپنے مقرب فرشتوں میں ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ، تو یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں کوئی معمولی کام نہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے استعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں شامل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود یہ ادب سکھایا، فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ کیوں؟ کہ شیطان کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قرآن سے دور رکھا جائے۔ شیطان کا سب سے بڑا مشن کیا ہے؟ قرآن سے لوگوں کو دور رکھا ہے۔ اچھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں پوری دنیا کی کتابیں پڑھ لیں گے لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگو تاکہ شیطان رکاوٹ نہ ڈالے، اور اس لیے بھی پناہ مانگنی ہے کہ شیطان قرآن کے سمجھنے کے اندر کوئی گمراہی کا شکار نہ کر۔
استعاذہ یہ قرآن کی تلاوت سے پہلے ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی عظیم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں۔ بڑی عظیم صورت ہے۔ اور اس صورت کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو لازم قرار دیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس سورت کے کئی ایک نام ہیں، تقریباً 21 کے قریب اس سورت کے نام قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ اس کا ایک نام ہے ام القرآن، ام القرآن، ام الکتاب۔ ایک نام ہے اس کا سبع من المثانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں عطا فرمائی ہیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ہے الشافیہ۔ اللہ اس سورہ کے ذریعے اپنے بندوں کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ دم ہے، کسی بھی بیماری میں، کسی تکلیف میں خالص نیت کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اس سورہ کو پڑھ کے دم کر دیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس سورہ کا ایک نام ہے الصلاۃ، نماز کے اندر اس کی اہمیت۔ اس کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، سوال کی تعلیم دینے والی صورت ہے کہ سوال کیسے کرنا ہے اللہ سے، سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ یہ سورت دعا بھی ہے، تو یہ بڑی عظیم سورت ہے۔ اور اہل علم نے یہ بھی لکھا کہ یہ سورہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ وہ مضامین جو پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 7 آیتوں میں ان تمام مضامین کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ تو آج اس سورہ کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سورت سے پہلے قرآن مجید میں یہ آیت ہمیں ملتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ جس کا دوسرا نام ہے سورۃ البراءہ، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کتنی سورتیں ہیں؟ ساری 114۔
سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں، لیکن قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ آتا ہے، کیونکہ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں بھی ہے اور اس کے درمیان میں بھی جہاں سلیمان علیہ السلام کے ملکہ بلقیس کے نام خط کا ذکر ہے، وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، گویا قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ ہے۔ قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے، اور ہمیں ہمارے دین میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل عمل لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ کام برکت سے خالی ہوتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ اب یہ ایک الگ مضمون ہے کہ کہاں کہاں پر بسم اللہ پڑھنے کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے، یہ ایک بڑی تفصیلی بات ہو جائے گی۔ مختصر بات یہ رکھیں ذہن میں کہ ہر اچھے کام کے شروع آغاز سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی ذات بھی برکت والی ہے اور اللہ کے جتنے نام ہیں سارے نام بھی برکت والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی۔ اور سورہ رحمان کے آخر میں کیا فرمایا؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا ہے تیرے رب کا نام۔ اللہ کی ذات بھی برکت والی ہے، اس کے نام بھی برکت والے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور پہلے کیا بتایا جا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ کلمۃ الشکر، کہ الحمدللہ یہ شکر کا کلمہ ہے، کلمہ شکر ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم زبان سے کیا کہتے ہیں؟ بولیں الحمدللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ کلمہ شکر ہے۔ گویا قرآن مجید کے آغاز میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی پہلی آیت میں یہ سکھا رہے ہیں کہ اے میرے بندے، دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے تو میرا شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزار۔ اگر انسان غور کرے، اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ہم ان کو شمار
کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ احسانات پر آج دنیا کے اندر اگر ہمیں کوئی 10 روپے کا قلم دے دے تحفے کے طور پر، ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، ہمیں تحفہ دیا۔ تو جس رب نے ہم کو یہ زندگی دی، جس نے یہ پوری کائنات ہمارے لیے بنائی، یاد رکھیے اس کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، ہر چیز بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر، اس کائنات کی دنیا کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی۔ تو کیا اس رب کا یہ حق نہیں کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلاتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ کیا کہا؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کو کیا کرنے والا ہے؟ پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ اور رب اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہو، اس کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک۔ رب العالمین صرف انسان کا رب نہیں، انسانوں کو پالنے والا نہیں، رب الناس نے یہاں پر کہا، رب العالمین، اور رب المسلمین بھی نہیں کہا، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ کافروں کو بھی پالنے والا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی رکھیں ذہن کے اندر کہ سب سے زیادہ رب سے دور کرنے والی، قرآن سے دور کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کا پیٹ ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، بھائی روزی بھی تو کمانی ہے اور پیٹ بھی تو لگا ہوا ہے، مسجد میں نہیں جا رہا، بھائی کیا کریں، دنیا داری بھی تو رکھنی ہے۔ یہ پیٹ کا مسئلہ انسان کو اپنے خالق اور مالک سے بھی دور کرتا ہے، قرآن سے بھی دور کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی پہلی آیت کے اندر پیٹ کا مسئلہ حل فرمایا رب العالمین۔ یہ پیٹ والا مسئلہ تو سمجھتا ہے کہ تو دکان پہ جائے گا، یہ دکان تجھے روزی دے گی، تو سمجھتا ہے تو کھیت پہ جائے گا، ڈیرے پہ جائے گا، یہ ڈیرا تجھے روزی دے گا۔ فرمایا نہیں، الحمدللہ رب العالمین، روزی تجھے اس رب نے دے دی، جس رب کے قرآن سے تو دور ہے، جس رب کے دین سے تو دور ہے، روزی اسی نے دینی ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کیا ان کو روزی نہیں ملتی؟ اللہ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ مزید اپنی تعریف صفات بیان کر رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن اس میں بھی رحمت ہے، الرحیم اس کے اندر بھی رحمت ہے۔ الرحمن الرحیم،
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح کی ہے. ایک اس کی رحمت ہے عام تمام کائنات کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی. جیسے ہوا اللہ کی رحمت ہے، جب ہوا چلتی ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھتی کہ مجھ میں سانس لینے والے مسلمان ہیں یا کافر ہیں، سب فائدہ اٹھاتے ہیں. روشنی سورج سب کے لیے رحمت ہے، بارش رحمت ہے سب کے لیے. ایک اس کی رحمت عام ہے سب کے لیے دنیا کی نعمتیں، لیکن ایک اس کی رحمت خاص ہے صرف ایمان والے بندوں کے لیے دنیا میں اور آخرت. آخرت کے اندر کافر اللہ کی رحمت آخرت میں اس کے لیے نہیں ہوگی، یاد رکھیے. دنیا کی نعمتیں دنیا میں، آخرت کے اندر جو اللہ کی رحمت ہے وہ کس کے لیے ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہوگی. اس میں ایک حدیث پاک بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ نے ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کے اندر رکھا ہے. جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، اللہ تعالیٰ کی اس ایک حصہ جو رحمت ہے 100 میں سے اس دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے. کسی کو کتنی بھی رحمت ملی ہے اس ایک حصے میں سے ملی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا کہ ایک گھوڑا راستے میں چلتے ہوئے سامنے پاؤں کے نیچے اس کا بچہ آ جائے، فرمایا کہ اس گھوڑے کا پاؤں بچے کے اوپر نہیں آتا، وہ پاؤں آگے بڑھا کے رکھتا ہے کہیں بچہ پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جائے. فرمایا یہ اس رحمت میں سے ایک حصہ ہے جو اس کو ملا ہے. تو یہاں پر میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے اگر ایک حصہ اتنا وسیع ہے تو اللہ کی رحمت کے وہ 99 حصے کتنے زیادہ ہوں گے. پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے وہ 99 حصے آخرت میں اپنے ایمان والے بندوں کے لیے رکھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کوئی کائنات کی چیز نہیں جو میری رحمت سے باہر. الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس کے لیے اس لیے ہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے. تو ہمیں اس کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں. رحمت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. گویا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ صرف سکھایا جا رہا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. ایک قیامت کا دن بھی ہے، ایک آخرت کا دن بھی ہے، جہاں پر اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے. مالک یوم الدین، جس دن اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے دنیا میں جزا اور سزا
ممکن نہیں ہے کسی کی. ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کے ہر جرم کی جتنی سزا بنتی ہے اس کو دی جا سکے. ایک آدمی ہے، اس نے دنیا کے اندر 100 قتل کیے ہیں. اگر اس کے جواب میں قصاص میں اس کو قتل بھی کر دیا جائے تو کیا اس کے 100 قتلوں کی سزا پوری ہو جائے گی؟ دنیا میں ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جہان بنایا، اور یہاں پر ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم دنیا میں ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھائیں، کیونکہ قیامت والے دن ہمیں ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، جواب دینا. اچھے عمل کیے ہیں جزا ملے گی، برے عمل کیے ہیں سزا ملے گی. لیکن یہاں پر ایک بات اور اپنے ذہن میں یاد رکھ کے جائیے، اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا نظام بڑا عجیب ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کی نیکی کی جزا دیتے ہیں تو ایک نیکی کی جزا ایک نیکی کے برابر نہیں دیتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون. فرمایا جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر بدلہ ہے، اور جو ایک گناہ کے لے کر آئے گا اس کو ایک گناہ کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ نیکی کے لیے اللہ کا معاملہ فضل والا ہوگا اور گناہ کے لیے اللہ کا معاملہ عدل والا ہوگا. نیک کے لیے فضل 10 گنا، اور دوسرے مقام پر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر دیں گے. کتنا بہتر؟ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. اس نے ایک دانہ زمین کے حوالے کیا، اللہ نے 700 دانے واپس کر کے دیے. اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا دے. اور حدیث پاک میں بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من ہم بحسنۃ، جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، دیکھیں فضل، جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس ارادے کو نیکی بنا کے اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اور جو نیکی کر لیتا ہے فرمایا 10 گنا سے لے کر 700 گنا الی 700 ضعف، بلکہ فرمایا الی اضعاف کثیرہ، اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں جتنا اخلاص ہو. اور فرمایا جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے گناہ لکھا نہیں جاتا، اور اگر گناہ کر لے تو گناہ ایک لکھا جاتا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر گناہ کا ارادہ کر لے پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ نہ کرے تو اللہ اس کو بھی نیکی بنا کے لکھ دیتے ہیں. نیکی کے لیے فضل اور گناہ کے لیے عدل. مالک یوم الدین،
قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن آئے گا، نیکوکاروں کے لیے اللہ فضل کا معاملہ کرے گا، گناہگاروں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے گا۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے، سمجھنے کی بات ہے، اس انسان سے بد نصیب بڑا انسان کون ہو سکتا ہے کہ جب نیکیاں 100 گنا بڑھا کے لکھی جا رہی ہوں اور گناہ ایک ایک لکھے جا رہے ہوں، پھر بھی جب میزان عدل میں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اس سے بڑا بد نصیب مالک یوم الدین۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی تعریفیں، اپنی صفات، وہ اللہ ہے رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، گویا ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، پہلے اس کی تعریف کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں سورت کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔